یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کے ایک ایک لفظ کو پروردگار نے اپنی حفاظت کے دائرے میں رکھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. ہم ہیں جس نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. منزل تمہید ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے اس منزل تمہید سے آگے بڑھنا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت صرف لفظوں کی نہیں، حفاظت معنی کی بھی ہے. صرف لفظوں کی حفاظت نہیں ہوگی، حفاظت معنی کی بھی ہوگی. تو اب اس مرحلے پر رک جاؤ. پروردگار نے آواز دی سورہ نحل میں، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. ذرا قرآن کی صفتیں سنتے جاؤ، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہدی، یہ کتاب ہدایت ہے. رحمت، یہ کتاب رحمت ہے. بشرا، یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. اب رک جاؤ. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کا اتنا بڑا دعویٰ کہ اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے، مجھے دکھلاؤ کہ مغرب کی 3 رکعتیں کہاں لکھی ہیں؟ بھائی سوال ہے نا کہ جب کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے، تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی قرآن کا دعویٰ اگر صحیح ہے تو مغرب کی 3 رکعتیں کہاں لکھی ہیں؟ بھائی بات کل اتنی ہے کہ لکھی تو ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. میں نوجوان دوستوں کے جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ یہ تو سلسلے فکر ہے اور مسلسل گفتگو آگے بڑھے گی. میں جامن کے درخت کی ایک گٹھلی، اس کا ایک بیج، اس کا تخم اپنی ہتھیلی پہ رکھوں اور اس کے اندر میں کہوں کہ مجھے پورا درخت نظر آ رہا ہے، تو تم انکار کرو گے؟ بھائی بہت توجہ ہے. نہیں، میں لفظ بدل دوں. بھائی میں نے جامن کی گٹھلی رکھی اور رکھنے کے بعد کہا اس میں پورا درخت ہے، تو دیکھنے میں تو گٹھلی نظر آ رہی ہے، پورا درخت تو ہے نہیں، لیکن جب نکلے گا تو پورا درخت نظر آ جائے گا. بھائی سنتے چلو.